اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل خوفناک کہانی آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل خوفناک کہانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خوفناک کہانیوں کی سیریل میں ایک بہت زیادہ خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ یہ خوفناک کہانی عدنان شیئر کر رہے ہیں۔ عدنان کہتے ہیں میں جھنگ کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے ماموں کا بیٹا ہم لوگوں کے ہاں رہنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ میرا ایک دوست بھی تھا تو ہم تینوں نے مل کر پلان کیا کہ ہم لوگوں کا ایک کامن فرینڈ تھا، وہ آگے جھنگ سے آگے 2-3 گاؤں چھوڑ کر وہاں پر رہتا تھا، تو ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اس سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ سخت سردیوں کا ہی موسم تھا۔ ہم لوگ 3 لڑکے تھے اور ہم لوگ بائک پر عصر کے وقت گھر سے نکلے۔ ہم لوگوں کا یہ پلان تھا کہ ہم رات 8-9 بجے تک اس کو مل کے واپس آ جائیں گے۔ ہم لوگ وہاں سے نکل پڑے۔ اس کے گاؤں کا بھی ہمیں پتہ تھا۔ ہم نے 2 گاؤں جیسے ہی کراس کیے، تیسرا گاؤں شروع ہو گیا۔ اس گاؤں کے بعد اسی کا گاؤں آنا تھا۔ جس راستے سے ہم لوگ گزر رہے تھے، ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے دور دور تک کوئی بھی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی بہت زیادہ رات تو ہوئی ہی نہیں تھی۔ سردیوں میں جیسے موسم جلدی بدل جاتا ہے، شام جلدی ہو جاتی ہے، ابھی مغرب ہی ہوئی تھی۔ خیر ہم لوگ بڑی تیزی میں تھے، ہم لوگ وہاں پر پہنچے، اس سے ملے ہم لوگ، کافی ہم لوگوں نے وہاں پر انجوائے کیا۔ وہ ہمیں اپنے ڈیرے پر بھی لے کر گیا۔ میرا کزن بہت زیادہ خوش تھا، میرا کزن پہلے بھی اس سے مل چکا تھا۔ وہیں پر ہم لوگوں نے رات کا کھانا کھایا۔ اب ہم لوگوں کو تقریباً 9-9:30 بج چکے تھے۔ ہم نے اسے یہ کہا کہ ہم لوگوں کا گھر دور ہے، اب ہمیں اجازت دو، ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں۔ اس نے ہمیں یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، اپنا خیال رکھنا، اور راستے میں گاؤں کا علاقہ ہے، کہیں بھی رکنا مت، اس ٹائم ٹھنڈ بھی ہوتی ہے اور دھند بھی ہوتی ہے۔ اور ہم لوگوں کے گاؤں سے جو اگلا گاؤں ہے وہ کچھ گاؤں پرسرار ہے، وہاں پر کچھ جنات وغیرہ کے بھی معاملات مشہور ہیں۔ میرا کزن بہت زیادہ ہنسنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ یہ صرف افواہیں ہیں، کوئی جنات وغیرہ نہیں ہوتے۔ اس نے ہمیں تاکید کی کہ اپنا خیال رکھنا، گاؤں کے اس راستے پر بہت سے لوگوں کے ساتھ مختلف حادثات ہو چکے ہیں۔ خیر ہم لوگ اپنا بائک لیے وہاں سے نکل آئے۔ تو جیسے ہی ہم لوگوں نے ان کا گاؤں کراس کیا، اب وہی گاؤں شروع ہو چکا تھا جس کے بارے میں اس نے ہمیں تاکید کی تھی کہ وہاں پر تم لوگوں نے بالکل بھی نہیں رکنا۔ ہم لوگ بڑے آرام سے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آ رہے تھے۔ دھند ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل کی سپیڈ تھوڑی کم ہی تھی۔ ابھی تو جب ہم لوگ شام کو جا رہے تھے اس وقت ہمیں ٹریفک نظر نہیں آئی، اب تو ویسے بھی رات ہو چکی تھی، 10-10:30 بج چکے تھے اور اتنی شدید ٹھنڈ، اوپر سے دھند، تو دور دور تک نہ کوئی انسان تھا نہ ہی انسان کی کوئی ذات۔ ہم لوگ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو ہم روڈ پر ہی تھے، ہمارے سائڈوں پر جیسے گاؤں کے علاقے ہوتے ہیں، کچے میدان، کہیں کہیں درخت اور کہیں کہیں جھاڑیاں۔ ہمیں ایک عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ وہ عورت اس طرح سے رو رہی تھی جس طرح سے کوئی بین کرتا ہے۔ ہم لوگ تو دہل کے رہ گئے کہ یہ رونے کی آواز کس کی ہے۔ ہم لوگوں نے اسی راستے پر سڑک کنارے جہاں پر وہ جگہ تھی وہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے بال کھولے ہوئے، اور اس راستے کے اوپر ایک پرسرار قبر بھی ہے۔ ہم لوگوں نے خود اس قبر کو دیکھا۔ اس قبر کے پاس ایک لالٹین بھی تھی، روشنی ہوئی ہوئی تھی۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ جب ہم لوگ یہاں سے گزر کر جا رہے تھے تب تو ہمیں نہ کوئی قبرستان نظر آیا اس راستے پر، اور نہ ہی ہم لوگوں نے پہلے یہ قبر دیکھی تھی۔ میرے کزن اور دوست نے یہ کہا کہ شاید ہم لوگوں نے غور نہیں کیا، ہو سکتا ہے یہ قبر یہاں پر ہو۔ وہ عورت بین کر رہی تھی، رو رہی تھی، اس کا بہت برا حال تھا، دعائیں دے رہی تھی۔ اس کے پاس سے جیسے ہی ہم لوگ گزرے تو اس نے پانی کی صدا لگائی۔ شاید وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم لوگ اس کو پانی دے دیں گے، پانی پانی مانگ رہی تھی وہ، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ہم لوگوں نے پہلے تو سوچا کہ ہمیں نہیں رکنا چاہیے، ہم لوگ یہاں پر کیسے رکیں، ہم لوگوں کے پاس تو پانی بھی نہیں ہے اور یہ روتی جا رہی ہے۔ پھر اس نے کہا میری مدد کرو، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے۔ اس نے
کالے رنگ کا لباس پہنا تھا اور سفید رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے اپنا موٹر سائیکل روکا اور ہم لوگ اس سے مخاطب ہونے کے لیے اس کے پاس گئے۔ ہم لوگ اس سے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ تم کہاں سے ہو، ہمیں بتاؤ یہاں کوئی پاس آبادی ہے تو ہم تمہیں پانی لا دیتے ہیں۔ ہمیں اس گاؤں کی آبادی کا نہیں پتہ تھا، کیونکہ جس راستے سے ہم گزر رہے تھے وہ ایک بیرونی کچا راستہ تھا جو اسی گاؤں سے ہو کر گزرتا تھا۔ آبادی کہاں سے شروع ہوتی تھی ہم نہیں جانتے تھے۔ جیسے ہم لوگ اس کے پاس جانے لگے وہ اور زیادہ رونے لگ گئی۔ ہم نے اسے یہ کہا کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیوں رو رہی ہیں؟ آپ اپنے گھر جائیں، ہمیں نہیں پتہ کہ یہاں پر کوئی آبادی ہے یا نہیں، اور یہ قبر کس کی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی پوچھا کہ ہم لوگ اس آبادی کے بارے میں نہیں جانتے، ہم مسافر ہیں، ہمیں نہیں پتہ پانی کہاں سے ملے گا۔ اس نے پھر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی ہم لوگوں نے اپنی بائک کی روشنی اس کی طرف کی، اب اس کی ایک طرف لالٹین تھی اور ایک طرف وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمارا بائک اسی طرف تھا جس طرف لالٹین تھی۔ ہم نے بائک کی روشنی میں جب دیکھا وہ کوئی عورت نہیں تھی، وہ ایک پچھل پیری تھی۔ اس کا بہت خوفناک چہرہ تھا، اس کے سارے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے انگارے نکل رہے ہیں ان میں سے، اور ابھی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیں جان سے مار دے گی۔ وہ بہت خوفناک آوازیں نکال کر روتی جا رہی تھی اور ہماری طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی۔ میرے کزن شہزاد نے یہ کہا جلدی سے بائک چلاؤ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی ڈائن ہے، کوئی چڑیل ہے۔ بائک تو سٹارٹ تھا، ہم لوگوں نے بند کیا ہی نہیں تھا۔ فوراً سے ہم لوگوں نے بائک کو کک لگائی اور فوراً سے وہاں سے نکلے۔ جیسے ہم لوگ اپنا موٹر سائیکل لے کر نکلے وہ چیخو پکار کرتی ہم لوگوں کے پیچھے بھاگی۔ دھند تھی، ہم لوگ زیادہ تیز موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے تھے کیونکہ وہ راستہ بھی کچھ کچا تھا، گرنے کا بھی ڈر تھا، اور پیچھے سے اس کے چیخو پکار وہ آوازیں دے رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے ہمارے نام بھی لیے، ہمارے نام پکار رہی تھی۔ کبھی شہزاد کہتی، کبھی عدنان کہتی، اور کبھی میرے دوست کا نام لیتی، فرقان رک جاؤ، مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ اللہ اللہ کر کے ہم لوگ وہاں سے نکلے، ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس گاؤں کا راستہ ختم ہوا تو اس سے اگلا گاؤں شروع ہو گیا۔ وہ گاؤں جو تھا اس کے ساتھ ساتھ آبادیاں بھی تھیں۔ وہاں پر ہم لوگوں نے ایک بیٹھک دیکھی، وہاں پر کافی زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے سردی کے موسم میں آگ جلا کر بیٹھتے ہیں۔ اس ٹائم گاؤں میں لوگ سو جایا کرتے ہیں، لیکن وہ ایک باہر کی طرف بیٹھک تھی، شاید وہ کوئی وہاں پر دکان وغیرہ تھی یا کیا معاملہ تھا۔ ہم لوگ ان کے پاس رکے، ہمیں بہت سخت پیاس لگی تھی، ہمارے حلق میں کانٹے اترے ہوئے تھے، اتنی سردی میں ہم لوگ کانپ رہے تھے۔ ان لوگوں سے ہم نے پانی مانگا، ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم کوئی چور ہیں، کہیں سے چوری کر کے بھاگے ہیں یا ایسا کچھ، وہ شک کر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے انہیں ساری بات بتائی کہ فلاں گاؤں کے راستے میں ہم لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ گاؤں قدیم عرصے سے پرسرار گاؤں ہے، اس گاؤں کی آبادی بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر، گنے چنے 20 سے 25 مکان ہی ہیں وہاں پر، اور وہ بھی گاؤں میں بہت آگے جا کر آبادی ہے، اس سے پہلے یہ سنسان ویران ویرانے ہیں۔ اور وہ جو عورت تم لوگوں نے دیکھی تھی جو اس پرسرار قبر پر رو رہی تھی، وہ ان ویرانوں کی چڑیل ہے۔ وہاں پر ایک چڑیل پڑتی ہے۔ کسی دور میں یہ گاؤں بہت ہرا بھرا تھا، یہ گاؤں بہت زیادہ پر رونق اور آباد تھا، لیکن یہاں پر ایک پچھل پیری چڑیل کا بسیرا ہو گیا۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ کسی جادوگر کی لائی ہوئی مخلوق ہے، اور بہت سے لوگوں نے یہ بھی قیاس سرائیاں پھیلائی ہیں کہ وہ جو قبر ہے وہ اس جادوگر کی ہی قبر ہے۔ اس قبر کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے۔ آج تمہیں وہ سڑک کے ایک کنارے پر نظر آئی ہے، اگر تم اس پہر گاؤں کی آبادی کی طرف جاتے تو تمہیں راستے میں وہ قبر کسی اور جگہ پر بھی ملتی، اور وہ عورت بھی اس قبر پر بیٹھی ایسے ہی بین کرتی ملتی۔ وہ کبھی کسی نوجوان لڑکی کے روپ میں بال کھول کر اس قبر پر بیٹھ کر روتی رہتی ہے، اور کبھی کسی بوڑھی عورت کے روپ میں روتی ہے۔ جو کوئی بھی رات کے بعد، مغرب کے بعد اس گاؤں کی آبادی کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے یا اس راستے سے گزرتا ہے، وہ اس کو اپنا نشانہ ضرور بناتی ہے ہوتے، اور تم اس لوگوں میں سے کوئی ایک ہوتا تو وہ اس کو اپنا نشانہ بنا چکی ہوتی، اس کو جانی نقصان پہنچا چکی ہوتی۔ ہم لوگوں کے اپنے گاؤں کے 2 سے 3 نوجوان لڑکے بھی مارے گئے تھے، کیونکہ وہ اکیلے سفر کرتے تھے رات کے پہر، ان کو منع بھی کیا جاتا تھا، لیکن وہ بھی ان باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ ایک لڑکا جس کی شادی میں صرف 7 دن رہ گئے تھے
اور وہ اسی گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا تھا۔ اس کے رشتہ داروں نے اس کو بہت منع کیا تھا کہ اس پہر گھر جانا مناسب نہیں ہے، مت جاؤ، اگر جاؤ گے تو وہ چڑیل، وہ مخلوق تمہیں نقصان دے دے گی۔ لیکن اس لڑکے نے نہیں مانا اور یہ کہا کہ تم لوگوں نے وہم پال رکھے ہیں، کوئی چڑیل اور مخلوق نہیں ہوتی۔ تو وہ لڑکا جب وہاں سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسی چڑیل نے اس کو جان سے مار دیا تھا، کیونکہ اس کی لاش گاؤں کی آبادی کی حدود سے باہر ملی تھی۔ اس کی آنکھیں نوچی ہوئی تھیں اور دل والی جگہ پر سوراخ تھا۔ پھر ایک بزرگ نے بتایا کہ اسی چڑیل نے اس کو جان سے مار دیا ہے۔ اسی طرح 2 سے 3 لڑکوں کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہوا، وہ بھی مسافر تھے، اکیلے رات کے وقت اسی راستے سے گزر رہے تھے۔ وہ گاؤں تو بہت زیادہ مشہور ہے، اس گاؤں کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا۔ تم لوگوں کی قسمت اچھی تھی جو تم لوگ وہاں سے نکل آئے، اگر تم لوگ آبادی کی طرف جاتے تو یہ حادثہ تم لوگوں کے ساتھ کچھ اور طرح سے پیش آتا، پتہ نہیں وہ کس روپ میں تم لوگوں کو کہاں سے کہاں لے جاتی۔ ان لوگوں نے ہمیں ساری حقیقت بتائی، ہم بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے انہیں یہ کہا کہ ہم لوگ فلاں فلاں جگہ سے آئے ہیں اور ہم لوگوں نے وہاں پر واپس جانا ہے، ابھی ایک گاؤں کا سفر ہم لوگوں نے طے کرنا تھا اور اس کے آگے پھر ہم لوگوں کا علاقہ شروع ہونا تھا۔ ان لوگوں نے یہ کہا رات کافی زیادہ ہو چکی ہے اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے، تم لوگ چاہو تو یہاں پر رات رک سکتے ہو، یہاں پر ہم لوگوں کے اکثر مہمان بھی رکتے ہیں۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہاں پر ان لوگوں نے ہمیں چائے بھی پلائی، سخت سردی تھی اور دھند بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ پہلے ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ نکل پڑتے ہیں، لیکن جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا، دھند اس حد تک زیادہ ہے اور پہلے ہی ہم لوگ ایک حادثے سے بچ کر آئے ہیں، ابھی اور ہمت نہیں ہے کہ ہم لوگ مزید اپنے آپ کو کسی نقصان میں ڈالیں یا کسی امتحان میں ڈالیں۔ ہم لوگوں نے رات ان کی اسی بیٹھک میں گزاری۔ مٹی کی ایک بہت بڑی بیٹھک تھی، وہاں پر اس وقت 6 سے 7 لوگ موجود تھے۔ 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب وہ لوگ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ جس آدمی کی وہ بیٹھک تھی اس نے ہمیں وہاں پر چارپائیوں پر بستر بھی کروا کر دیے اور خود وہ اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ رات بھر ہم لوگ وہیں پر اس کچی بیٹھک میں سوئے رہے۔ وہاں پر آگ جلنے کی وجہ سے بہت سکون تھا، ٹھنڈ کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کافی رات دیر تک ہم لوگ اسی چڑیل کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ شاید ہم لوگوں کا خوف تھا یا پتہ نہیں کیا، ہم لوگ باتیں ہی کر رہے تھے۔ رات کے 1-1:30 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا، انجان جگہ پر نیند بھی نہیں آ رہی تھی اور خوف بھی تھا۔ ہمیں باہر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی عورت ہے اور اس کی ہنسی کی آواز گونج رہی ہے۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ اسی وقت ہم لوگ اپنے اپنے بستر میں گئے اور سو گئے۔ صبح 8 بجے اس آدمی نے ہمیں جگایا، ہم نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس نے ہمیں ناشتہ کیے بنا وہاں سے جانے بھی نہیں دیا۔ جب ہم لوگ واپس اپنے گھر پہنچے تو گھر والے بہت پریشان تھے کہ ہم لوگ واپس کیوں نہیں آئے۔ پہلے انہیں یہ لگا کہ شاید ہم لوگ وہیں پر گاؤں میں ہی رک گئے ہیں، لیکن ہم نے جب انہیں سارا ماجرا بتایا تو لوگوں نے بہت ڈانٹا۔ ابو نے ہمیں بہت منع کیا تھا کہ گاؤں کے علاقے رات کے وقت سنسان ہوتے ہیں اور وہاں پر اکثر ایسے ماجرے ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ویرانے بہت زیادہ ہوتے ہیں، آبادیاں بہت کم اور دور سے شروع ہوتی ہیں، وہاں پر جنات، چڑیلیں، آفتیں عام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تم لوگوں کو رات کو نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا، عصر کے بعد جانے کا کون سا ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں کوئی جانی نقصان نہیں دیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کی اپنے اس دوست سے تقریباً 1 ماہ کے بعد ملاقات ہوئی، وہ ہم لوگوں سے ملنے آیا۔ ہم نے اسے وہ رات والا واقعہ بتایا تو اس کا یہ کہنا تھا، میں نے تو تم لوگوں کو پہلے ہی منع کیا تھا لیکن تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ اب تم لوگوں کو یقین آ گیا ہوگا، وہ چڑیل وہاں پر پورے علاقے میں پھرتی ہے۔ اس راستے پر رات کے وقت گزرنا اپنے آپ کو نقصان میں اور موت کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے۔ کچھ دن ہم لوگ بیمار رہے تھے۔ اس حادثے کے بعد کچھ خوفناک خواب آتے تھے اور کبھی کبھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہمیں کوئی ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ہم لوگوں نے اپنے ہی علاقے کے ایک مفتی صاحب سے دم کروایا، تو اس کے بعد ہم لوگ ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی۔ اس سے میں آپ کو ایک میسج بھی دینا چاہوں گا، ہمیشہ بڑوں کی بات سننی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ کسی جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں کے علاقے کے لوگ ہمیں روکتے ہیں کہ یہاں پر خطرہ ہے،
کسی بھی چیز کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ان باتوں کو مذاق میں نہیں لینا چاہیے۔ بعض اوقات ہم لوگوں کی ذرا سی غلطی ہمیں بہت بڑے نقصان میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اور جب بھی سفر پر نکلا کریں، صدقہ دے کر نکلا کریں، باوضو ہو کر نکلا کریں، اور آیت الکرسی اور درود پاک کا حصار کر کے نکلا کریں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو عدنان نے شیئر کی۔ بہت شکریہ عدنان آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی dosheemir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک ہارر سٹوریز اردو کو سبسکرائب نہیں کیا، ڈو سبسکرائب مائی چینل۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔